بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ ایسے ہی فرض ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آدمی کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، خواہشات سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو عام حالات میں اس کے لیے جائز ہوتی ہیں روزے میں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندے کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ایمان والو، جس روزے کی فرضیت کو تم محسوس کر رہے ہو، صبح سے لے کر شام تک پورا دن کھانے پینے سے، خواہشات نفسانیہ سے رکے ہو، یہ صرف تم پر فرض نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ جب روزہ ان پر بھی فرض تھا تو پھر تمہارے لیے کیا بوجھ ہے، تم بھی سعادت اور غنیمت سمجھو۔ حتیٰ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ جناب آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام پر یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے متعلق کتب میں ملتا ہے کہ تواتر کے ساتھ اس انداز سے روزے رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ سال میں 6 ماہ تک روزہ رکھا کرتے تھے اور 6 ماہ افطار کیا کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر 40 دن کے روزے اللہ نے فرض کیے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آج بھی 2 ماہ تک روزہ رکھتی ہے۔ گویا کسی امت پر روزے کی تخفیف نہیں ہوئی، روزہ سب پر فرض تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، پیغمبر نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا، ابراہیم خلیل اللہ نے روزہ رکھا، سیدنا داؤد علیہ السلام نے بالترتیب ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر مسلسل 40 دن روزے رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل 2 ماہ کے روزوں کا حکم دیا ہے۔ یہ روزے صرف امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اس لیے قرآن نے ترغیب کا جملہ استعمال کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ ایسے فرض ہے جیسے پہلی امتوں پر فرض تھا۔ روزہ آپ پر بوجھ نہیں، یہ وہ بڑی سعادت، دولت اور نعمت ہے جو پہلی امتوں میں بھی تھی، آپ کو بھی ملی۔ رمضان کا لفظ رمز سے ہے۔ رمز کا معنی جلانا ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ گناہ جل جاتے ہیں۔ رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آدمی کا نفس جل جاتا ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آدمی کو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی گرمی کے اثرات اس کے وجود پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شیطان جب قید ہو جاتا ہے تو شیطان بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ وہاں پر جلتا رہتا ہے۔ تو گویا یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے گناہ جلتے ہیں، جس مہینے میں ہمارا نفس اور شیطان جلتے ہیں، جس مہینے میں اللہ تعالی ضبط کا مادہ انسان میں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو عظیم کہا کہ قرآن تمام کتابوں کی سردار ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو عظیم کہا
کہ وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اس امت کو عظیم کہا، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کو عظیم کہا کہ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے۔ قرآن نے شرک کو جرم عظیم کہا کہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے کہا، تم پر اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے کہ سال کے سارے مہینوں میں اس مہینے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے تقدس اور عظمت کا مقابلہ دنیا کا کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، روزے سب امتوں پر فرض تھے، روزہ اس امت پر بھی فرض ہے، لیکن اس امت کی ایک اور خصوصیت ہے جو پہلی امتوں میں نہیں تھی۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ تورات، زبور، انجیل، آسمانی کتابیں پہلی امتوں کو ملی، وہ کتابیں ہیں۔ کتاب اس امت کو بھی ملی ہے، فرق یہ ہے کہ ان کو کتابیں ملی ہیں، ان کو خدا کا کلام ملا ہے۔ کتابیں پہلی امتوں پر اور قرآن اس امت کے حصے میں آیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی تمام امتوں کے حصے میں، لیکن محمد نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے حصے میں آئے ہیں۔ روزے تمام امتوں کے حصے میں، لیکن ماہ رمضان اس امت کے حصے میں آیا ہے۔ رمضان جیسا بابرکت عظمت والا مہینہ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملا ہے، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ رمضان میں ایک ایک حرف اس مہینے کی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ رمضان کی پہلی را بتاتی ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ رمضان کی میم بتاتی ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں حرف ضاد بتا رہا ہے یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں حرف الف بتا رہا ہے یہ الفت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں حرف نون بتا رہا ہے یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ رحمت چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، جنت کی ضمانت چاہتے ہو، محبت و الفت چاہتے ہو، نورانیت چاہتے ہو، رمضان کی برکات چاہتے ہو، اس مہینہ میں عبادت کرو گے تو یہ ساری باتیں مل جائیں گی۔